تفسیر تیسر القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 156۔ یا ایہا الذین، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ، کا طرح الذین کفروا، جو کافر ہوئے، وقالوا، وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اذا، جب، ضربوا فی الارض، وہ سفر کریں زمین میں، او یا کانوا غزا، جہاد میں ہوں، لو کانوا، اگر وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما، نہ، ماتوا، وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے، لیجعل، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ، ذالک، یہ، حسرتاً، حسرت، فی، میں، قلوبہم، ان کے دل، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحیی، زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور مارتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، جو کچھ، تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی سفر میں جائیں یا جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں کافروں سے مراد وہ منافق ہیں جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، بظاہر ایمان والے، اور دلوں میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسی بات زبان سے نکالنا عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے، جو ایمان بالغیب کا چھٹا جزو ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ لوگ کافر ہوئے کیونکہ موت کا وقت بھی معین ہے اور جگہ بھی۔ کچھ بھی ہو، موت اپنے وقت پر آئے گی اور آ کر رہے گی، اس کے وقت میں تقدیم و تاخیر ناممکن ہے۔ اسی طرح جہاں مرنا مقدر ہے وہاں خود ہی انسان کسی حیلے بہانے جا پہنچتا ہے، اور جب موت کا وقت نہ آیا ہو تو انسان خواہ غزوات میں پوری زندگی گزار دے، اسے موت نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید، جنہوں نے زندگی بھر جنگیں لڑیں اور جن کے جسم کا کوئی حصہ بھی تلوار یا نیزہ کے نشان سے بچا ہوا نہ تھا، انہیں موت آئی تو گھر پر آئی۔ چنانچہ انہوں نے خود اپنی وفات کے وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ میرے بدن پر ایک بالشت بھی ایسی نہیں جو تلوار یا نیزہ کے نشان سے خالی ہو، مگر میں آج اونٹ کی طرح گھر پر مر رہا ہوں۔ ایسے خیالات کہ اگر وہ فلاں سفر یا جہاد پر نہ جاتا تو شاید بچ رہتا، محض حسرت ہی حسرت ہے، ورنہ جو اللہ گھر میں زندہ رکھتا ہے جہاد میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے، اور جو جہاد میں مار سکتا ہے وہ گھر میں بھی مار سکتا ہے۔ زندہ رکھنا اور مارنا سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آل محمد۔